اب عورتوں کے لیے عزیزو، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا ہاتھ سینے پر رکھیں۔ ابھی میں ان کے کچھ اس میں غلط فہمی ہو گئی بھائیوں کو، میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی الجزء الثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 335 یہ حدیث جابر سے بھی مروی ہے حضرت امام باقر علیہ السلام سے، اور زرارہ سے بھی مروی ہے امام باقر علیہ السلام سے۔ الفاظ ان کے تقریباً قریب ہیں دوسرے، تو میں اس حدیث کو کلینی نے بھی نقل کیا ہے، صدوق رحمہ اللہ نے کتاب مقنع میں بھی نقل کیا ہے، کتاب من لا يحضر الفقیہ میں بھی نقل کیا ہے، اور شیخ نے کتاب تہذیب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں خصال میں بھی یہ ہے، کتاب خصال میں بھی صدوق نے اس کو نقل کیا ہے، علل الشرائع میں بھی نقل کیا، علل الشرائع میں اور خصال دونوں میں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ ایک ہی حدیث ہے، یہ ایک ہی حدیث ہے جس کو مختلف کتب میں لائے ہیں اور دو مختلف راویوں سے مروی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش، یہ ہے کافی شریف سے، کافی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335 حدیث نمبر 2۔ بلی زرارہ نے روایت کیا، اذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بین قدمیہ ولا تفرج بینہما، عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اپنے قدموں کو ساتھ، دونوں پیروں کو قریب لاتے، ان کے درمیان فاصلہ نہ ڈالے، اب فاصلہ نہ ڈالنا عزیزو، ان کے درمیان یعنی ان کے درمیان تفریج نہ کرے، اس کا مطلب یہ ایک دوسرے سے دور نہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس روایت سے، اس عبارت سے یہ نہیں ملتا ہمیں کہ وہ بالکل چپکا دے، ٹھیک ہے نا، بالکل چپکا دے، یہ عبارت اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ یہ دلالت یہی ہے کہ وہ ایک ساتھ ہوں، ان میں بھلے زیادہ دوری نہ ہو۔ اب یہ کہ بالکل چپکے ہوئے ہوں، یہ اس سے استفادہ نہیں ہوتا۔ اب اور کوئی بالکل چپکا بھی دے تو بھلے کم از کم یہ عبارت اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ بھلے وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا، کیونکہ لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا، کیونکہ عورت کی کیا ہے، بریسٹ ہے، چھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثدی بولتے ہیں کس کو؟ ثدی بولتے ہیں وہ عورت کی جو پستان ہے جہاں سے بچے کو دودھ ملتا ہے، کیونکہ عورت کی چھاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرے، اپنے ہاتھوں کو ملا دے، بالکل ملا دے سینے کے ساتھ، بالکل سینے کے ساتھ ملا دے، اپنے سینے کے ساتھ ملا دے۔ اِلَى صَدْرِهَا تَضُمُّ يَدَيْهَا، ید بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ ید ہے، ٹھیک ہے نا، ید ہے یہاں سے یہاں تک، اس کو ملا دے چھاتی کے ساتھ۔ تضم یعنی عورت ملا دیتی ہے، دور نہیں رکھتی ہے، ملا دیتی ہے چھاتی کے ساتھ۔ فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا، جب وہ عورت رکوع کرتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے کچھ اوپر رکھتی ہے، کچھ اوپر۔ مرد کے لیے کیا ہے کہ بالکل جھک جائے، ٹھیک ہے نا، فل جھک جائے، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر۔ عورت کے لیے نہیں کہ فل جھکنا اس کے لیے مناسب۔ فوق رکبتیہا، گھٹنوں سے کچھ اوپر، فخذ پر اپنے اس کے پیر پر۔ لئلا تتعتع کثیرا، تاکہ عورت زیادہ جھکے نہ، تاکہ اس کے لیے مناسب نہیں عورت کے لیے کہ زیادہ جھک جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی حیا کے لیے، عورت کے خاص نماز انسان جب پڑھتا ہے نا اس کی ایک خاص حیت بنتی ہے، خاص شکل بنتا ہے، انسان سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو اس حالت میں عورت کے لیے محترمانہ جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ اس نہ جھکے، جو بھی وجہ ہے، مطلب زیادہ جھکنے کا حکم نہیں ہے۔ جس طرح مرد جھکتا ہے نا، کمر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فَتَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا، تاکہ وہ زیادہ نہ جھک جائے، تاکہ اگر زیادہ جھک جائے تو عجیزہ کس کو بولتے ہیں؟ عجیزہ بولتے ہیں آپ جس پہ بیٹھتے ہیں، عجیزہ وہ عضو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے جو چوتر ہیں وہ اوپر کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس سے اس کی حیات جو ہے، شکل جو ہے عورت کی حیا سے باہر نہ آئے۔ فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى إِلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ، دوسرے الفاظ میں یقع الرجل، عرب مرد جو بیٹھتے ہیں نا، آ کر کے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں پیروں پہ اس طرح بیٹھتے ہیں، دونوں پیر زمین پہ لگاؤ اور آپ کے گھٹنے آپ کے سینے پہ، گھٹنے آپ کے سینے پہ آ جاتا ہے نا۔ مرد تو شاید مخالفین اس طرح بیٹھتے ہوں گے اس زمانے میں، یا ویسے بغیر نماز کے اس طرح بیٹھتے ہوں گے عرب جو تھے۔ جو مرد اس طرح بیٹھتے ہیں، عورت اس طرح نہ بیٹھے، عورت اس طرح نہ بیٹھے، اقعا نہ کرے۔ کیسے بیٹھے؟ الیتین، اس کی جو شرمگاہ ہے وہ زمین پہ بیٹھے، جیسے ہم بھی وہ شرمگاہ زمین پہ لگاتے ہیں نا، ایک پیر دوسرے پیر پر، شرمگاہ زمین پر، ٹھیک ہے نا، اس طرح بیٹھے۔ وَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ، اور جب وہ عورت سجدہ کرے، بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، پہلے جو ہے اپنے گھٹنے زمین پر رکھا دے، جب نیچے اترتی ہے سجدے کے لیے
تو کیا کہے گی؟ سب سے پہلے گھٹنے زمین پہ لگائے گی، پھر دونوں ہاتھ زمین پر، ثم سجدت لاطئۃ بالارض، جب سجدہ کرے گی تو وہ جو ہے سجدہ انسان مختلف طریقے سے کر سکتا ہے نا. ایک دفعہ آپ چوتڑ بہت اونچا کر سکتے ہیں سجدے کی حالت میں نا. انسان اگر چاہے سجدے کی حالت میں چوتڑ اپنا جسم کمر جو ہے اوپر رکھ دیں، کمر اوپر رکھ دیں، چوتڑ آپ کی ہوا میں جائے گی. عورت جب سجدہ کرتی ہے بالکل اپنے آپ کو زمین کے ساتھ قریب لاتی، ٹھیک ہے نا، زمین کے ساتھ زیادہ مثلا وہ اوپر نہ کرے اپنے کمر کو، ٹھیک ہے نا، زمین کے قریب لاتی. جب سجدہ کرے اپنے آپ کو بالکل زمین پہ لگاتی. فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، جب زمین پہ بیٹھتی ہے وہ عورت اپنے دونوں رانوں کو دونوں فخذ کو ایک دوسرے، مرد جب بیٹھتا ہے نا اس کے پیر الگ ہو جاتے ہیں، انسان جب بیٹھتا ہے نماز کی حالت میں تو دونوں فخذ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، تو عورت ان دونوں گھٹنوں کو آپس میں ملا دے. اور جب کھڑی ہوتی ہے رفعت ركبتيها من الارض، اپنے گھٹنوں کو زمین سے اونچا کر دے. واذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع اجیزتها اولا، اور جب کھڑی ہو جاتی ہے اس طرح سے کھڑی ہو جائے کہ پہلے اپنے چوتڑ کو ہوا پہ نہ اٹھائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کھڑی ہو جائے کہ سیدھا کھڑی ہو جائے زمین سے بیٹھنے کے حالت سے جب کھڑی ہو جاتی ہے اس طرح کھڑی ہو جاتی. یہاں پر عزیزو تو جو ہمارا محل گفتگو ہے ضمت، وہ کیا ہے کہ وہ تضم یدیہا الی صدرہا، اپنے ہاتھوں کو سینوں سے چھاتی سے لگا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک جہاں تک اس عبارت کا تعلق ہے ضمت فخذیہا ورفعت رکبتیہا من الارض، میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لوں گا، اس پہ سوچنے کی ہے محل ہے. تو یہ آپ نے کتاب کافی میں یہ روایت دیکھی جو زرارہ کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور اسی روایت کو زرارہ سے امام باقر علیہ السلام سے صدوق نے کتاب علل میں بھی روایت کی ہے. اچھا عزیزو، یہ کتاب المقنع ہے شیخ صدوق کی، یہ بہت مختصر کتاب ہے احکام حلال و حرام پر. یہ مقدمہ ہے صدوق صاحب کی، صفحہ نمبر 5 اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں انی صنفت هذا الكتاب کتابی هذا وسمیته المقنع، یہ اس کتاب کو میں نے تصنیف کیا ہے اور اس کا نام میں نے مقنع رکھا ہے. وحذفت الاسانید، میں نے اس کو اسانید نکال دیے ہیں تاکہ یہ کتاب اس کا حمل کرنا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک موٹی بھاری کتاب نہ بنے، ہلکی پھلکی کتاب ہو حلال و حرام کی، ہر ایک اپنے ساتھ لے کے جا سکے سفر وغیرہ میں، اور اگر کوئی اس کو حفظ کرنا چاہے تو اس کا حفظ کرنا بھی ممکن ہو. اور یہ سب روایات کتب اصول میں سے ہمارے مشائخ حدیث میں سے مروی ہے. یہاں پر صلاۃ المرأة، عورت کی نماز میں، وہ یہ اسی حدیث کو انہوں نے اس طرح نقل کیا، اذا قامت المرأة في صلاتها، جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، ضمت رجلیہا ووضعت یدیہا علی فخذیہا، ٹھیک ہے نا، جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، وہی روایت ہے، شاید دوسرے سند کے ساتھ ان کے پاس تھا، الفاظ کچھ مختلف ہیں، بھلے مختلف ہیں، یا اس میں کسی نے مثلا بعض عبارات کو نکال دیا، تخطیط کیا تاکہ روایت مختصر بن جائے. بہرحال عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے ضمت رجلیہا، اپنے دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ نہیں رکھتی. وضعت یدیہا علی فخذیہا، یہ بہت سری ہے، وضعت یدیہا علی فخذیہا، کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں کہاں پہ ہوں گے؟ فخذ پہ ہوں گے. دونوں ہاتھ ادھر نہیں ہوں گے، ادھر پیٹ پہ نہیں ہوں گے. ہاتھ کہاں پہ ہوں گے؟ دونوں ہاتھ اس کے فخذ پہ ہوں گے. فخذ کس کو بولتے ہیں؟ اس ٹانگ کا وہ حصہ جو گھٹنوں سے کے اوپر ہے، کمر سے نیچے ہے، اور بالکل سامنے والے حصے میں آ جاتا ہے نا. مثلا میرا بازو کا یہ حصہ بالکل یہی حصہ آپ ٹانگ میں لگا دینا، ابھی کیمرہ میں نہیں آ رہا میرا ٹانگ، تو وہ حصہ فخذ ہے. اچھا، من لا يحضر الفقی میں اس طرح روایت کی ہے، من لا يحضر الفقی، شیخ صدوق رحمہ اللہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، ادب المرأة فی الصلاة، ادب المرأة نماز، صفحہ نمبر 372 میں وہ روایت، اس میں بھی انہوں نے سند وغیرہ حذف کر کے کہا ہے. وَإِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاتِهَا جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَلَمْ تُفَرِّجْ بَيْنَهُمَا، جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو دونوں پیروں کو جمع کر دیتی ہے اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا. وَوَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا، وَوَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا، یہ روایت جابر بن یزید جعفی کی عبارت سے ملتی ہے جو انہوں نے اپنے کتاب خصال میں لایا ہے. وضعت یدیہا علی صدرہا، لیکن وہ کڑی ہو جاتی ہے نا، یہ ہاتھ تو باندھنا تو حرام. بہت سارے روایات میں ہمارے پاس کیا آیا کہ ہاتھ باندھنا، سینے پہ رکھنا، اس طرح رکھنا، ایک دوسرے پہ رکھنا، یہ حرام. ہاتھ کو چھوڑ دینا یہ واجب، لیکن کس طرح چھوڑ دے عورت کے لیے یہ ہے کہ وضعت یدیہا، ہو سکتا ہے عزیزو اس میں 2 احتمال ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک احتمال یہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ جو ہے جیسے کتاب کافی میں وہ یہ کیا ہے، تضم، یہ اسی میں سے تھا، مثلا ضمت تھا، ضمت، ٹھیک ہے نا، یہ تصحیف ہو گئی ہے، وضعت بن گئی ہے نساخ میں سے، ہو سکتا ہے ضمت یدیہا بلی، اور یہ علاتا علی صدرہا جیسے کتاب کافی میں، یا یہ کہ نہیں، یہ اس کی عبارت یہی تھی شروع سے، جیسے کتاب خصال میں جابر سے روایت.
جابر بن یزید جعفی سے. اگر وہ بھی ہے نا تو انسان کی یہ چاہتی ہے نا تو یہ اس طرح کر. اگر آپ عورت دیکھیں مرد جو ہے میرے کچھ مسلز جو ہیں کچھ ٹائٹ ہیں, میں اس طرح تو نہیں, لیکن عورتوں کے مسلز کافی نرم, اگر وہ چاہیں تو آرام سے اس طرح بازو کو چھاتی پہ لا سکتے. وضعت یدیہا علی صدرہا لمکان ثدییہا, کیونکہ عورت کی چاہتی ہے, عورت کی کیا پستان ہے, عورت کی بریسٹ ہے, اور یہ بریسٹ چھپانے کے لیے بھلے یہ میں نے چھاتی پہ رکھا ہے, لیکن عورت زیادہ کر سکتی ہے کیونکہ کیا ہے عورت کی جو ہے مسل زیادہ نرم ہوتا ہے اور ان میں فلیکسیبلٹی عورتوں میں کافی زیادہ ہوتی ہے. تو چاہیے وہ ضمت ہو, ضمت الی صدرہا وہ بھی یہی ہے, وضعت علی صدرہا وہ بھی وہی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب علل الشرائع جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ کی, چاپ مکتبہ حیدریہ. یہاں پر اسی حدیث کو صفحہ نمبر 355 وہی کلینی والی حدیث کو, مرحوم کلینی کی جو حدیث تھی اسی کو انہوں نے سند کے ساتھ, وہاں پہ زرارہ سے نقل ہے بھلے, اور عن ابی جعفر علیہ السلام نہیں, تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مرسل ہے. یہاں پہ اسی کو امام باقر علیہ السلام سے موصولاً روایت کی ہے, ہاں کہ بھلے اس میں یہ ہے کہ اذا قامت المرأة في صلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها. اور عبارت بھی اسی کی ہے, کس کی عبارت ہے؟ مرحوم کلینی جیسی عبارت ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کتاب خصال شیخ صدوق رحمہ اللہ کی, چاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 585 میں حدیث 12, یہ بہت طویل حدیث ہے عورتوں کے مسائل پر, جابر بن یزید جعفی, اور وہ جو بھی احادیث ہیں وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے تحقیق کیا, کلینی نے تحقیق کی. اس میں سے ایک حصہ جو نماز سے مطابقت رکھتا ہے اس نقل کیا, وإلا اس میں احکام بہت سارے. اس میں اس عبارت میں عورتوں کے احکام میں فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها, نماز میں جب کھڑی ہوتی ہے اپنے ضمت اپنے پیروں کو جمع کرتی ہے, ووضعت يديها على صدرها, اور اپنے ہاتھوں کو وضعت يديها على صدرها, اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ لاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیوں ہم اس طرح کہتے ہیں, کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وضعت يديها على صدرها اس طرح رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ روایات میں ہے تکفیر کیا ہے, تکفیر ہاتھ کو سینے میں رکھنا ہے, اس کی منع کی گئی ہے. ایک روایت نہیں, بہت سارے مشہور معروف روایات, ٹھیک ہے نا. یہ روایات یہ صرف ایک ہی حدیث ہے جو دو مختلف طرق سے مروی ہے, زرارہ کی طریق سے اور جابر کی طریق سے, اور حدیث ایک ہی ہے, حدیث ایک ہی ہے, امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. صرف ایک ہی حدیث میں یہ آئی کہ عورت جو ہے بھلے وضعت ضمت يديها الى صدرها او وضعت يديها على صدرها, ایک ہی حدیث. اس کے مقابلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ہاتھ کو سینے پہ نہ, ہاتھ کو چھوڑ دو. پھر آپ نے یہ اسی حدیث کو دیکھا مقنع میں, اس میں صریح ہے, اسی حدیث مقنع میں صریح ہے کہ ہاتھ جو ہے کہاں پر ہوں, آپ کے دو ہتھیلی آپ کے فخذ پہ ہوں, آپ کے ٹانگوں پر. اس سے واضح ہے کہ ان سب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے عورت جب کھڑی ہوتی ہے اس طرح. مرد جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ کو بازو کو چھاتی سے لگا دے, ٹھیک ہے نا, ہاتھ کو چھاتی پہ لا, ڈھیلا بھی کھڑا ہو سکتا ہے مرد, لیکن عورت کے لیے اپنے آپ کو جمع کرے. سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ اچھا, یہ الحمدللہ واضح ہو گیا. روایت تہذیب میں, تہذیب الاحکام میں, جزء ثانی, چاپ دار الکتب الاسلامیہ, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94, یہ حدیث نمبر 118. حریث روایت کرتا ہے زرارہ سے, اذا قامت المرأة في الصلاة جمع, یہ بالکل وہی کافی والی ہے, الصلاة جمعت بین قدمیها ولا تفرج بینهما وتضم يديها الى صدرها, وہی روایت وہی لفظ ہے, ٹھیک ہے نا, کافی والی روایت. الحمدللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ مسائل واضح ہو گئے ہوں.